قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا روزہ ان کے منہ پر مار دیا جائے گا، ان کی نماز ان کے منہ پر مار دی جائے گی، بلکہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی نمازیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، ان کا قیام، ان کے رکوع، ان کے سجود ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ میرے محترم بھائیو، سوچئے وہ لمحہ جب انسان اپنے ان اعمال کو نجات کا ذریعہ سمجھا ہوگا، لیکن وہی اعمال اللہ کے حضور اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ کتنا خوفناک منظر ہوگا۔ انسان نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ وہ اعمال ہیں جو آج میری بخشش کا ذریعہ بنیں گے، آج میری مغفرت کا ذریعہ بنیں گے، آج قیامت کا دن ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر بندہ ہائے ہائے کی پکار رہا ہے۔ مگر سوچئے وہ لمحہ جب انسان اپنے ان اعمال کو نجات کا ذریعہ سمجھے گا، لیکن وہی اعمال اللہ کے حضور اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کی نماز اس کے خلاف گواہی دے گی، اس کا روزہ اس کے خلاف گواہی دے گا، اس کا ہر ایک چھوٹا بڑا عمل اس کے خلاف گواہی دے گا۔ یہ کتنا خوفناک منظر ہوگا، یہ کتنا خوفناک منظر ہوگا کہ ہم نے زندگی بھر روزے رکھے۔ بندہ سوچے گا اللہ میں نے زندگی بھر روزے رکھے، نمازیں پڑھیں، نیکیاں کی، مگر وہ سب کچھ میرے خلاف ہو گیا۔ میرے محترم بھائیوں، آج کا بیان سننے کے بعد آپ کے دل کی دنیا ہل کر رہ جائے گی، کیونکہ یہ بیان ہر اس شخص کے لیے ایک سخت وارننگ ہے جو اپنے اعمال کو بہت کچھ سمجھ کر غافل ہو چکا ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ آج کا بیان ضرور سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ میرے محترم بھائیوں، قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہوگا کہ اس دن نہ ماں اپنے بچے کو پہچانے گی، نہ بہن اپنے بھائی کو یاد کرے گی، اور نہ دوست اپنے دوست کو دیکھے گا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ ہر شخص اپنی نجات کی فکر میں مبتلا ہوگا، ہر شخص اپنی مغفرت کی فکر میں مبتلا ہوگا، ہر آنکھ اشک بار ہوگی، ہر دل خوف سے کانپ رہا ہوگا۔ لیکن اس دن کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوں گے جن کا روزہ ان کے منہ پر مار دیا جائے گا، جن کی نماز ان کے خلاف گواہی دے گی، جن کے نیک اعمال خود ان کے دشمن بن جائیں گے۔ بتاؤ ان کے پلے کچھ رہ جائے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جو میرے ذکر سے غافل ہوگا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ اللہ کا فرمان ہے میرے محترم بھائیو، اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے غافل ہوگا میں اس کی دنیا بھی تنگ کر دوں گا، میں اس کی آخرت برباد کر دوں گا، اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھاؤں گا۔ اللہ اکبر! سوچنے کی بات ہے، کہیں ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری نیکیاں بھی اس طرح ضائع ہونے والی تو نہیں ہے میرے محترم بھائیو۔ اس دن کوئی بہانہ کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی، بس خالص نیت والے ہی کامیاب ہوں گے اور بد نیت والے ناکام ہو جائیں گے۔ یہاں پر میں تمہیں آنکھوں سے آنسو نکالنے والا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ کسی بستی میں ایک اللہ والا بزرگ رہتا تھا۔ وہ بزرگ جس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ خدارا میرے بھائیوں، جوانوں، اپنے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ لو نا۔ اللہ اکبر! دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ لو اور رب کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کرو، رب کو راضی کرنے کی اور رب کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ جب رب تمہارا ہو گیا نا تو سمجھو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ جب رب تمہارا ہو گیا، رب کے عشق میں، رب کی محبت میں اور مدینے والی کی محبت میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے، ایک وہ لمحہ بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے میرا اللہ پوری کر دیتا ہے، پھر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ بس اپنے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ کر دیکھو تو صحیح، اللہ کی ذات بھی یہی آوازیں دے رہی ہے، اور میرے بندے اپنے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ کے دیکھ تو صحیح، بخشش کی حد نہ کر دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دوں،
مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، ایک بار تو میری چوکھٹ پر آ کر تو دیکھ، میں رب ہو کر تیرا استقبال کروں گا، تجھے ویلکم کہوں گا۔ کہتے ہیں کسی بستی میں ایک اللہ والا بزرگ رہتا تھا، اس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، جو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ جوانوں، دنیا میں 3 طرح کے لوگ رہتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کو مانتے ہیں، دوسرے وہ جو اللہ کی مانتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کو مانتے ہیں، دوسرے وہ جو اللہ کی مانتے ہیں، تیسرے وہ جن کی اللہ مانتا ہے۔ اب یہ بزرگ وہ تھا جن کی اللہ مانتا تھا۔ کہتے ہیں کسی بستی میں ایک اللہ والا بزرگ رہتا تھا۔ یہ بزرگ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، دن کو روزہ رکھتے، پوری رات قیام کرتے تھے، راتوں کو اٹھ کر روتے تھے۔ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر رونا میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر گڑ گڑا کر بچوں کی طرح اللہ کے حضور رونا میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ وہ اللہ والے دن کو لوگوں کی مدد کرتے، کیونکہ مدد کرنے والا شخص بھی تو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوا ہے نا۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی مدد پہنچاتی ہے، مخلوق خدا کی مدد پہنچاتی ہے، وہاں تک تو عبادت بھی نہیں پہنچا سکتی۔ وہ عبادت گزار کتنا بڑا عبادت گزار ہوگا، دن کو روزہ رکھتا تھا، پوری رات قیام کرتا، پھر دن کو اللہ کی مخلوق کی مدد کرتا، خدمت کرتا۔ وہ اپنی زبان سے ہمیشہ حکمت کے بول بولتا تھا، حکمت کے الفاظ بولتا تھا۔ ایک دن ایک شخص اس بزرگ کے پاس آیا، اللہ والے کے پاس آیا۔ اس شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے، روتا ہوا یہ شخص حاضر ہوا، کہا حضرت میری زندگی مصیبتوں سے بھری پڑی ہے، میں جو بھی کام شروع کرتا ہوں وہ ناکام ہو جاتا ہے، اور بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ میری دعا بھی قبول نہیں ہوتی، میرے گھر میں برکت نہیں آتی، اور میری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آخر مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ میرا اللہ مجھ پر ناراض ہو گیا؟ آخر مجھے کیوں لگتا ہے کہ رحمت کے فرشتے مجھ پر خفا ہو چکے ہیں، اس لیے تو میرے گھر میں نہیں آتے، میرے گھر میں بے برکتی نے ڈیرا ڈال دیا، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سن کر وہ بزرگ خاموش ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا، پھر بزرگ نے آنکھیں بند کی اور روتے ہوئے فرمایا، بیٹا میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں جو شاید تمہاری زندگی بدل دے۔ اللہ والا اس دکھی آنے والے شخص کو ایک واقعہ سنانے لگا، وہ واقعہ آپ بھی سنیں۔ کہنے لگا میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں جو شاید تمہاری زندگی بدل دے۔ بیٹا کئی سال پہلے ایک شخص میرے پاس آیا تھا، یہ اللہ والا اس دکھیارے انسان کو ایک واقعہ سنا رہا ہے، کہہ رہا ہے بیٹا کئی سال پہلے ایک شخص میرے پاس آیا تھا، وہ بھی تیری طرح اپنی مصیبتوں سے پریشان تھا، مصیبتوں کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی اپنی زندگی پر غور کر اور دیکھ کہ کہیں تیرے اعمال میں کوئی کھوٹ تو نہیں۔ یہ سن کر وہ شخص کانپتے ہوئے میرے سامنے بیٹھ گیا۔ جب میں نے اس آنے والے شخص کو کہا نا کہ اپنے اعمال میں دیکھ کہ کہیں تیرے اعمال کے اندر کوئی کھوٹ تو نہیں ہے نا، کوئی ملاوٹ تو نہیں، میری یہ بات سن کر وہ شخص کانپتے ہوئے میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اب اس نے کہا کہ اے اللہ والے، ایک بار میں نے ایک یتیم بچے کا حق مارا تھا، میں نے اس کے والد کی وفات کے بعد اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا۔ جب میں نے اس کے والد کی جائیداد پر قبضہ کر لیا تو وہ یتیم در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا، لیکن میں نے اس کی ایک بھی نہ سنی۔ ہائے، یہ کہتے ہوئے بزرگ نے ایک سرد آہ بھری اور ساتھ ہی روتے ہوئے فرمایا، بیٹا وہ شخص جس نے یتیم کا حق مارا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ میں ہی تھا۔ جب میں نے حرام مال کھایا، کسی کی پراپرٹی پر قبضہ جمایا، پھر کیا ہوا؟ میری دعائیں قبول ہونا بند ہو گئی، میرے گھر میں برکت ختم ہو گئی، میرے بچے بیمار رہنے لگے اور میری راتوں کی نیند اڑ گئی۔ میں نے توبہ بھی کی، صدقہ بھی دیا، مگر وہ اندھیری راتیں
میرا پیچھا نہ چھوڑتی تھی، میں ہر وقت پریشان رہنے لگا۔ ہر وقت مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں مصیبتوں کی دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہوں، پریشانیوں کی دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہوں۔ ہائے، یہ کہہ کر بزرگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ پھر فرمایا، پھر کیا ہوا؟ ایک دن میں اس یتیم بچے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا۔ جب مجھے ہوش آئی نا کہ میں کیا کر بیٹھا، جب سے میں نے اس یتیم بچے کا مال کھایا تھا، تب سے میں پریشانیوں کی دلدل میں پھنستا ہی چلا جا رہا ہوں، مصیبتوں کی دلدل میں پھنستا ہی چلا جا رہا ہوں۔ میں نے اس ایک یتیم بچے کو پریشان کیا، اللہ تعالیٰ نے میرے تمام بچوں کو بیماریوں کی دلدل میں پھنسا دیا۔ جب میری ہوش ٹھکانے پر آئی تو ایک دن اس یتیم بچے کو ڈھونڈنے کے لیے میں نکلا۔ کئی سال اس یتیم بچے کو ڈھونڈتا رہا۔ کئی سال کی تلاشی کے بعد آخرکار وہ مجھے ایک ویران سے کچے مکان میں مل ہی گیا۔ ویران سا مکان تھا اور کچا سا مکان تھا، کمزور سا بدن، آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ میں جاتے ہی اس کے قدموں میں گر گیا، اس بچے کے قدموں پر گر گیا۔ میں نے معافی مانگی، میں نے کہا بچے مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، میں تیرا مال تجھے واپس کرنے آیا ہوں۔ میں نے اپنی ساری دولت اس بچے کو دے دی، ساری دولت اس بچے کے حوالے کر دی اور اللہ سے خوب توبہ کی، پختہ توبہ کی۔ اللہ، آئندہ کسی بچے کا مال نہیں کھاؤں گا، کسی کا مال ہڑپ نہیں کروں گا۔ اللہ نے اپنے کرم کے صدقے میری دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا۔ اللہ کے کرم سے پھر کیا ہوا، میرے گھر میں پھر سے برکت آنے لگی۔ میرے بیمار بچے ایک دم صحت یاب ہو گئے۔ جب میں نے حق والوں کو حق دیا نا، حق والوں کے سپرد ان کی امانت کی، پھر اچھے دن بھی آنے لگے اور میری راتیں سکون سے گزرنے لگی۔ پھر بزرگ نے اس دکھی شخص کو نصیحتیں کرتے ہوئے کہا، بیٹا اگر تیری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اگر تیرے گھر میں بھی برکت ختم ہو گئی ہے، اگر تجھے ہر طرف ناکامیوں نے گھیر رکھا ہے، تو اپنے ماضی پر غور کر، میری طرح تو بھی اپنے ماضی پر غور کر، کیونکہ تو بھی اسی مرض میں مبتلا ہے جس مرض میں میں مبتلا ہوا تھا۔ پھر میری طرح تو بھی اپنے ماضی پر غور کر، گزرے ہوئے وقت پر غور کر، کہیں تو نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کہیں تو نے کسی کا حق تو نہیں مارا، کسی کی بد دعا تو نہیں لی۔ یاد رکھ، مظلوم کی بد دعا سیدھا عرش پر جاتی ہے اور اللہ سے اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی۔ مظلوم کی بد دعا، دنیا میں ایک مظلوم کی بد دعا ہے جو ہواؤں کو پھاڑتی ہوئی، فضاؤں کو پھاڑتی ہوئی، پہلا آسمان چیر کر، دوسرا آسمان چیر کر، ساتواں آسمان چیر کر عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتی ہے اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ میرے رسول کریم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم جب بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے نا، پھر اس کی یہاں سے نکلی بد دعا سیدھا عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتی ہے اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ اگر ہو سکے تو مظلوم کی مدد کر کے مظلوم سے دعا ضرور لینا، بد دعا مت لینا۔ میرے محترم بھائیوں، اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق چھپا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں عقل سلیم عطا کی ہے تو ہمارے لیے بہت بڑا سبق چھپا ہے اس واقعے کے اندر۔ اگر ہماری زندگی میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اگر ہر طرف سے پریشانیوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، تو اپنے اعمال پر غور کریں، اپنے ماضی پر غور کریں۔ شاید ہم نے کسی کا حق مارا ہو، کسی کی دل آزاری کی ہو، یا کسی مظلوم کا دل دکھایا ہو سکتا ہے۔ اگر دکھایا ہے تو ابھی بھی وقت ہے، جا کر ان سے معذرت کر لو، ان کا حق ان کے سپرد کر دو۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے 5 گنہگار لوگ ہیں جن کی قیامت کے دن عبادت ان کے منہ پر مار دی جائے گی۔ آخر وہ کون سے گناہ ہیں؟ آخر وہ لوگ کون سے گناہ کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے روزے، نمازیں اور دیگر عبادات اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا، پہلا شخص ریاکاری کرنے والا، وہ شخص جو دوسروں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتا ہے۔ یہ وہ بد نصیب ہوتا ہے جو لوگوں کے سامنے بڑا پرہیزگار اور نیک بننے کی کوشش کرتا ہے، مگر حقیقت میں اس کا دل اللہ کے خوف سے بالکل خالی ہوتا ہے۔
وہ مسجد میں بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، لوگوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، صدقہ اور خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، لیکن یہ سب کچھ اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا بے شک منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ انہی دھوکہ دینے والوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ جو دھوکے باز فراڈیاں ہیں نا، 2 نمبر ہیں نا، جو اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ ان دھوکہ دینے والوں کو اچھی طرح جانتا ہے، ان کی اوقات سے اچھی طرح واقف ہے۔ اور جب وہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں یہ دھوکے باز، تو کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کاہلی کے ساتھ، سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے قیام، رکوع و سجود کرتے ہیں، اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے میرے محترم بھائیو، سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہماری عبادت میں خلوص نہ ہو، ہماری نماز میں خلوص نہ ہو، اگر ہم اللہ کو خوش کرنے کے بجائے لوگوں کی تعریف کے طلبگار ہوں، تو ہماری یہ عبادت ہمارے لیے بوجھ بن جائے گی، بوجھ بن جائے گی۔ اللہ ایسی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن یہ عبادت ہمارے منہ پر مار دی جائے گی۔ میرے رسول کریم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کا حساب ہوگا نا، وہ وہی شخص ہوگا جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کی ہوگی۔ سب سے پہلے اس شخص کا حساب ہوگا۔ اللہ فرمائے گا جا، جس کے لیے تو نے عبادت کی تھی اس کے پاس جا اور اپنی جزا لے، میرے پاس کوئی جزا نہیں۔ آج ہی اپنے دل کا جائزہ لے، کہیں ہماری نماز لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے تو نہیں، کہیں ہمارا روزہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے تو نہیں، کہیں ہمارا صدقہ اس لیے تو نہیں کہ لوگ ہمیں سخی کہیں، ہمارا صدقہ کہیں اس لیے تو نہیں کہ لوگ ہمیں سخی کہیں، کہیں ہمارا قرآن پڑھنا دکھاوے کے لیے تو نہیں۔ اگر ایسا ہے تو یاد رکھیں قیامت کے دن وہی اعمال ہمارے منہ پر دہ مارے جائیں گے جو ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے۔ اب میں دوسرے شخص کے بارے میں بتاتا ہوں جس کی عبادت قیامت کے دن اس کے منہ پر مار دی جائے گی، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ وہ شخص ہوگا جو اپنے ماں باپ کو دکھ دیتا ہو، ماں باپ کو درد دیتا ہوگا۔ قیامت کے دن ماں باپ کو دکھ دینے والے شخص کی عبادت اس کے منہ پر مار دی جائے گی، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کو ایسی نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسی عبادت کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اس نے اپنی ماں اور باپ کی خدمت کرنے کے بجائے انہیں تکلیف پہنچائی، باپ کی عزت والی پگڑی خاک میں ملائی۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں بار بار حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو۔ آج کل کے ماں باپ بہت زیادہ پریشان ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اکثر بچے اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، اور اپنے کاموں میں مشغول رہ کر ان کی تکالیف کا خیال نہیں رکھتے۔ اس دنیا میں ماں باپ اپنی زندگی کی تمام خوشیاں قربان کر کے اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، سکھ چین سب کچھ قربان کر کے اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، مگر آج کل کے بچے ان کی تکالیف کو نظر انداز کرتے ہیں اور اپنی دنیا میں مگن رہ جاتے ہیں۔ ماں باپ بیچارے روتے رہتے ہیں ساری زندگی، اولاد کو دیکھنے کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ آج باپ کے کان بیٹے کی آواز سننے کے لیے ترس رہے ہیں، باپ کی آنکھیں بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں، لیکن بیٹے کو ابھی تک بھی شرم نہیں آئی۔ ایک کڑوی حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے عبادات میں اتنے غافل ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ روزے، نمازیں اور صدقات ہی ہمیں اللہ کے ہاں کامیاب بنا دیں۔ یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ روزے، نمازیں اللہ کے ہاں کامیاب نہیں بنائیں گی، یہ تو ہمارے اوپر فرض ہے، ہم نے ہر حال میں نماز پڑھنی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے گناہوں، ظلم اور بدکاری سے توبہ نہیں کرتے، ہمارے عبادات ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ہم اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور دوسروں کے حقوق کی پامالی کرتے ہیں، ان کے ساتھ برے سلوک کرتے ہیں، پھر بھی سوچتے ہیں کہ اللہ ہماری عبادات کو قبول کرے گا۔ ظلم ایک ایسی بیماری ہے جو نہ صرف انسان کی روح کو تباہ کرتی ہے بلکہ اس کے معاشرتی رشتہ اور امن کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ جو شخص ظلم کرتا ہے وہ نہ صرف دوسروں کی زندگی اجیرن کرتا ہے بلکہ اپنے لیے بھی عذاب کا سامنا تیار کرتا ہے۔ تو فرمایا تیسرا شخص ظالم ہو گیا۔ چوتھا شخص جس کی نماز قبول نہیں ہوتی، قیامت کے دن اس کی عبادت اس کے منہ پر مار دی جائے گی،
وہ ہے تکبر کرنے والا۔ تکبر کرنے والا، خود کو دوسروں سے افضل سمجھنے والا، تکبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، جو اس چادر کو کھینچتا ہے نا اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ میرے رسول کریم نے فرمایا صحابہ سب کچھ کرنا، تکبر مت کرنا، میں مت کرنا۔ تکبر نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ تو فرمایا پانچواں گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک کرنا۔ فرمایا شرک کرنے والے کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو فرمایا سب کچھ کرنا، یہ 5 گناہ نہ کرنا۔ اگر یہ 5 گناہ کرو گے تو یاد رکھنا تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تم اجڑ جاؤ گے، نہ دنیا کے رہو گے اور نہ ہی آخرت کے رہو گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں ان 5 گناہوں سے جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔